معنی خلائق، تو جبیل ان پر وزن قدیم، یہ مفرد ہے، یہ اس کی جمع ہے۔ کہنے لگے کہ تو جادو کی ہوئی میں سے ہے بشر ہمارے جیسا، ہم تجھے جھوٹا سمجھتے، گرا ہم پر آسمان کے ٹکڑے اگر ہے تو سچا، فرما میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ۔ تفسیر ابو سعود وغیرہ میں ہے کہ 6-7 دن مسلسل ایسا حبس ہوا، ایسی گرمی پہنچی، سانس نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا ان کے شہر کے قریب، سب لوگ شہر کو چھوڑ کر کے اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے چلے گئے، وہاں ان کو کچھ سانس کھل کر کے آنے لگا اور دوسروں کو بلانے لگے، آ جاؤ آ جاؤ یہاں کچھ سنو۔ یعنی ایسی حرارت ہوئی، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے رب تعالیٰ کی طرف سے، سانس نہیں لے سکتے تھے، سانس رکتا، بادل کے ٹکڑے کے نیچے جمع۔ جب سب جمع ہوئے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ برسائی اور سب کو ختم کر دیا۔ وہ صاحبان اوپر صاحبان کی شکل میں وہ تھا، اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک یہ قرآن کریم نہ تنزیل و رب العالمین، البتہ اتارا و رب العالمین کی طرف سے، اتار کے لائق کو روح الامین تیرے دل پر، تاکہ ہو تو ڈرانے والوں میں سے۔ زبان عربی ہے کھلی، اور بے شک یہ پہلے صحیفوں میں بھی، پہلی کتابوں میں بھی تھا۔ کیا نہیں ان کے لیے نشانی یہ کہ جانتے اس کو علماء بنی اسرائیل، اور اگر ہم اتارتے اس کو بعض اجمیوں پر، پس وہ پڑھتا اس کو ان پر نہ تھے وہ اس پر ایمان لانے والے۔ اسی طرح ہم نے چلایا اس کو مجرموں کے دلوں میں، نہیں ایمان لائیں گے اس پر، حتیٰ کہ دیکھیں عذاب علیم کو، پس آئے گا ان پر عذاب بغتتاً اچانک، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ بس کہیں گے کیا ہم مہلت دیے جائیں گے؟ کیا پس یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کا مطالبہ کرتے؟ افرحتا، بتا تو، اخبرنی، اگر ہم ان کو مہلت دیں کئی سالوں تک، پھر آئے ان کے پاس وہ عذاب جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، تو نہیں کفایت کرے گی ان سے وہ چیز جو فائدہ دیا گیا ان کو، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے، کیوں؟ ذکر نصیحت کی خاطر، اور نہیں تھے ہم ظلم کرنے والے، اور نہیں اتار کے لائے اس کو شیاطین، اور نہیں لائق ان کے لیے، اور نہیں وہ طاقت رکھتے، بے شک وہ سما سے البتہ الگ رکھیں گے۔ بس نہ پکار اللہ کے ساتھ الہ آخر، بس ہو جائے گا تو سزا دیے گی ان میں سے۔ اور ڈرا اپنی برادری کو جو قریبی ہے، اور پس کر اپنے بازو کو ان کے لیے جو جنہوں نے پیروی کی تیری مومنین میں سے۔ بس اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں پس تو کہہ دے انی بریء مما تعملون، میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، اور توکل کر عزیز رحیم پر، وہ جو تجھے دیکھتا ہے جس وقت کہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور تیرے پلٹنے کو بھی جو سجدہ کرنے والوں میں پلٹتا ہے، بے شک وہ سمیع ہے علیم ہے۔ کہہ دے کیا میں تمہیں خبر دوں کس پر اترتے شیاطین؟ اترتے ہر ایک افاق بہتان تراش پر، گناہگار پر ڈالتے وہ سنی ہوئی چیزیں، اور اکثر ان کے جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعر جو ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ۔ جانا دیکھا تو نے کہ بے شک وہ ہر میدان میں یہیمون سرگردان پھرتے ہیں، اور بے شک وہ کہتے ہیں جو کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، اور ذکر کیا انہوں نے اللہ کا کثرت سے، اور انتقام لیا بعد اس کے ان پر ظلم کیا گیا، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں، ایا منقلب، کس پہلو پر پلٹتے ہیں، کس جگہ لوٹتے ہیں۔ ربط سورت کی ابتدا میں قرآن کا ذکر تھا، آگے مجرم قوموں کا ذکر کیا، ان قوموں کے ذکر کے بعد پھر اس قرآن کریم کی طرف عود ہے کہ یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب، روح الامین جبرائیل علیہ السلام اس کو لائے۔ اے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے دل پر اس کو اتارا ہے۔ کیوں یہ اتارا کیوں ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ زبان اس کی عربی بالکل واضح ہے، اور یہ لفظ زبر الاولین، زبور ان کی جمع جب کتاب کے معنی میں آئے، پہلے صحیفوں اور کتابوں میں بھی تھا۔ کبیر، روح المعانی، خازن، ابو سعود وغیرہ میں ایک اس کا معنی یہ کیا کہ اس قرآن کریم کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی تھا کہ ایسی ایک کتاب آئے گی۔ دوسرا تو اس لحاظ سے وَإِنَّهُ وَإِنَّا ذِكْرَهُ، بے شک اس کا ذکر پہلی کتاب میں۔ دوسرا یہ قرآن کریم اپنے اصولی عقائد کے لحاظ سے پہلی کتابوں میں بھی تھا۔ توحید، رسالت، قیامت وغیرہ تمام بنیادی مسائل پہلی کتابوں میں بھی تھے، اس میں فرمایا کیا ان کے لیے نشانی نہیں کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ اگر ہم اس کو عربی میں نہ اتارتے، بعض آجمین پر اتارتے، اجمیوں میں سے بعض یہ آجمین کے متعلق اختلاف کرتے ہیں۔ علامہ محلی رحم اللہ تعالیٰ تو کہتے جمع آجم، آجم کی جمع، جبکہ دوسرے رسا کشی کرتے ہیں، وہ کہتے آجمیون کی جمع ہے، آجم کی جمع نہیں۔ عربی کے علاوہ جو باقی زبان ان کو اجمی زبانی کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اجمیوں میں سے کسی پر اتارتے قرآن کو، اور وہ اجمی قرآن کو ان عربیوں پر پڑھتا، فقرأوا علیہم، وہ اجمی ان عربیوں پر پڑھتا ہے، ما کانوا مؤمنین، یہ ایمان نہ لاتے۔ کیوں؟ کہتے آدمیون و عربی، آگے لفظ آئیں گے، یہ کیا جوڑ ہوا؟ ہم قوم عربی، یہ سنانے والا اجمی، ہمیں کیا معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ اگر ہم اجمی میں اتارتے تو کہہ سکتے تھے آدمیون و عربی، نسبت کیا ہے؟ فرمایا کذالک ما سلکنا تکذیبا فی قلوب ہؤلاء، جیسے تکذیب ان کے دلوں میں چلائی ایسے ہم مجرموں کے دلوں میں چلاتے، نہیں مان لائیں گے حتیٰ کہ عذاب علیم کو دیکھیں، اچانک آئے گا، شعور بھی نہ ہو، اس وقت کہتے پھریں گے حل نحن منذرون۔ تو آج عذاب کا جلدی سے مطالبہ کرتے ہیں، کہتے لا عذاب کیوں نہیں لاتا، کیوں نہیں آتا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو مہلت مل بھی جائے تو کیا فائدہ ہو؟ بتا تو، اگر ہم ان کو مہلت دے دے کئی سال، 10 سال زندہ رہیں، 20 سال رہیں، 30 رہیں، 50 رہیں، 100 رہیں، پھر آئے وہ عذاب جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، تو نہ کفایت کرے گی ان سے وہ چیز جس کے ذریعے ان کو فائدہ دیا جاتا تھا۔ وہ 100 سال کی زندگی عذاب سے بچا لے گی، 50 سال کی بچا لے گی، مکانات بچا لیں گی، سونا چاندی یہ چیزیں بچا لیں گی، وہ جو آسودگی دی تھی رب کی گرفت سے بچا لیں گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھے منذر بنایا، منذرین، ہمارا قاعدہ یہ وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا الا لہا منذرون، جب تک ہم اتمام حجت نہ کریں ہلاک نہیں۔ ذکر یہ مفعول لہو، منذر ہے لاجل ذکرہ، نصیحت کے لیے، وما کننا ظالمین، ہم ظلم نہیں کرتے کہ بغیر بتائے بے خبری میں مار دیں۔ یہ کافر یہ اوپر ٹاک کے قرآن کریم کو روح الامین لے کر کے آیا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ شیطان لاتا ہے، اور بخاری میں روایت ہے چند دن آپ پر وہی نازل نہ ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی لکھ دیتے، ام جمیلہ بھی، اورا بنت صخر اس کا نام تھا، اورا ابو سفیان کی بہن تھی حقیقی، بڑی سخت مزاج۔ وہ آئی کہنے لگی کر تارا کا شیطانوں کا، وہ جو تیرے پاس شیطان آیا کرتا تھا اور کچھ تو بتلایا کرتا تھا وہ اب چھوڑ گیا تجھے؟
یہ لفظ بخاری میں موجود ہے، ترکا کا شیطان ہوگا۔ فرمایا وما تنزلت بالشیاطین، اس قرآن کو شیطان نہیں اتارتے، وما ينبغي لهم، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں، انہم عن السمع لمعزولون، سمع سے مراد ہے مسموع، وہ جو باتیں فرشتوں کی ہوتی ہیں وہ اس کے سننے سے معزول ہے، الگ رکھے گی، وہ نہیں سن سکتے۔ اب جس چیز کی ان کو زیادہ کوفت تھی پھر ٹکا کر کے سنائی، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی الہ کو مت پکار، یہ آپ کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا گیا، اگر ایسا کیا تو نے فتکون من المرضین، ڈرا اپنی برادری کو جو کرے گی۔ بخاری میں ہے آپ صفا کی چٹان پر چڑھے، اس وقت کعبۃ اللہ سے اونچی عمارت مکے میں اور کوئی نہ ہوتی تھی، اب تو بڑی بڑی بلڈنگیں، کعبہ دور سے نظر ہی نہیں آتا۔ آپ نے کہتے اس زمانے میں سفید چادر کو حرکت دینا خطرے کا الارم ہوتا، اور بہت زیادہ خطرہ ہوتا تو نذیر العریان کپڑے اتار کر کے چیخے مارتے، یہ انتہائی خطرہ ہوتا تھا، لیکن آپ نے وہ طریق تو اختیار نہیں کیا، نہ کرنا تھا۔ عام لوگ آگے، خاص آگے، سب کچھ آگے۔ ان دنوں میں مکے والوں میں یہ افواہ تھی کہ سراقہ ابن مالک کنانی جو مکے والوں کا دشمن تھا وہ ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ افواہیں پھیلی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ من سفح حاضل جبل، اس پہاڑ کے دامن سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو میری بات تم مانو گے؟ تو دو قسم کی روایتیں آتی ہیں، ایک یہ کہ ما جربنا علیکا کذبا قط، ہم نے تو اس سے جھوٹ کبھی نہیں سنا، اور ایک میں صدقن کے لفظ ہیں، ہم نے تو اس سے نہیں سنا مگر سچ سنا۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لشکر ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم یہ کہیں گے ہماری نگاہوں کی خطا ہے، تیری زبان سچ۔ اس انداز سے آپ نے تمہید باندھنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، ورنہ اللہ کے فرشتوں کا لشکر تمہارے پیچھے پڑا۔ ابو لہب اٹھا، عبد العزیٰ اس کا نام تھا، اور آپ کے منہ کے قریب ہاتھ کیے۔ آپ نے بیویوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یوں ایک دوسرے کے منہ میں یوں ہاتھ دیتے ہیں، تو آپ کے منہ کے قریب ہاتھ کیے۔ تبن لک سائر الایام لہذا جماعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو، اس لا الہ کے رد سنانے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا۔ اس پر پھر یہ صورت کریمہ اتری تبت یدا ابی لہب وتب، تو آپ نے یہاں ایک ایک قبیلے کا نام لیا، یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی نوفل، یا بنو قارہ، یا بنو شمس، یا فلاں یا فلاں، اپنی برادری کو، اور اپنے بازو پست رکھیں جو تیرے پیروکار ہیں مومن۔ اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں تو کہہ دن نہیں بری میں ماتا، اللہ کی ذات پر توکل کر جو عزیز و رحیم، وہ ذات جو تجھے دیکھتی ہے۔ حینا تقوم، حینا تقوم کا کیا معنی؟ بعض کہتے ہیں حینا تقوم للصلاۃ، نماز کے لیے، بعض کہتے ہیں حینا تقوم للتبلیغ، تبلیغ کے لیے جب اٹھتا ہے، بعض کہتے ہیں حینا تقوم من المنام، سب تعبیریں سے، اور تیرے پلٹنے کو بھی جانتا ہے وہ ساجدین میں، نمازی میں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، یہ سب رب تعالیٰ ہے۔ کیوں؟ وہی سمیع العلیم۔ یہ کافروں نے کہا تھا کہ یہ شیطان اس پر اترتا ہے، فرمایا نہ، قرآن کو شیطان نہیں لایا۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، هل انبئکم، کس پر اترتے ہیں شیاطین؟ تنزلو، اے تتنزلو، ایک تا اڑگی باب تفاؤل، اترتے افاق بہتان تراش گناہگار، یلقون السمع، سمع مصدر بے معنی مسموع کے، سنی ہوئی بات کو ڈالتے ہیں،
اور اکثر ان کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اوپر فرشتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تو ان باتوں میں سے کوئی ایک بات یہ شیطان اور جن سن لیتا ہے، اس کے پیچھے ستارہ پڑ جاتے ہیں، کبھی جھلس جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، اپنی مہم کو چھوڑتے ہیں۔ وہ ایک بات وہاں سے سنی ہوتی، 100 جھوٹ اپنی طرف سے کاہن اور غیب کی خبریں بتلانے والے فال باز یہ ساتھ بتاتے ہیں۔ فرمایا اکثر ان کے جھوٹے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا، اور ایک لفظ آپ پڑھ چکے سورہ انبیاء میں، بل ہوا شاعر، یاد ہوگا؟ اچھا، فرماتے شاعر نے، کیوں نہیں؟ شاعروں کے پیروکار گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھی مہدیین، ہادیین و مہدیین ہیں۔ شاعروں کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ غاوون گمراہ، اور آپ کے ارد گرد جو پیروکار ہیں بڑے نیک، بڑے مخلص، ہادیین مہدیین۔ تو کیسے آپ شاعر؟ اس میں صحابہ کی بڑی منقبت ہے کہ آپ کے آپ شاعر ہوتے تو یہ حشرات الارض آپ کے ارد گرد جمع ہوتے، اور یہاں تو وہ اولئک هم الراشدون، راست پر چلنے والے لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم لوگ ہیں، آپ شاعر کیسے؟ شاعر جو ہے ان کے پیروی کرنے والے گمراہ ہوتے، دیکھتے نہیں کہ وہ شاعر ہر وادی میں، خیالی میدان میں یہیمونہ پھرتے رہتے ہیں سرگردان۔ وہ عارف گنجوی رحمہ اللہ تعالی، ایک بڑے ولی عارف گنجوی، جہاں جو پیچھے دنوں میں ہے نا وہ ایک گنجا مارا گیا تھا، کیا تو کہتے ہیں؟ وہ عورت تھی یا مرد تھا؟ ہاں، تو پھر بیچاری کو گنجی کیوں کہتے ہیں؟ گنجا کیوں نہیں کہتے؟ عارف گنجا، سادہ گنجا کہو نا، گنجی تمہیں کہو۔ خیر، تو ایک جگہ کا نام تھا، وہاں کے بڑے بزرگ تھے عارف گنجوی رحمہ اللہ تعالی۔ بیٹا شعر و شاعری میں قدم رکھنا، فرمایا بیٹا میں باپ در شعر مپے در فن اوست تو اقرب اوست اقصا ہے، شعر و شاعری میں نہ الجھ بیٹا، جتنا جھوٹا شعر ہوگا اتنے زیادہ لذیذ ہوگا۔ شاعر کہتے کچھ ہیں، انہم یقولون ما لا یفعلون، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ۔ اقبال اس دور کا بڑا شاعر تھا، خود اس کو اقرار ہے کہ گفتار کا غازی بن تو سکا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا غازی بن تو سکا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ۔ متنبی، دیوان متنبی والا، اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، اور تاریخ کی کتابوں میں ہے، مزید تفصیل ائمہ تلویث میں دیکھ لینا۔ اس کے پاس 2 مسمرزم تھے، 2 جادو تھے۔ ایک یہ کہ یہ جو چاول ہے نا، چاول جو ہم کھاتے ہیں، اس چاول کے دانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص پوری لکھ لیتا تھا، پڑھی جاتی تھی۔ اور دوسرا، تنگ دہانے والی شیشی میں انڈا گھسیڑ دیتا تھا۔ یہ 2 جادو تھے اس کے پاس، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے، شاگردوں سے کہا تھا کہ میرا لقب آج کے بعد لا ہے، مجھے لا کہنا، لا صاحب آئے، لا نے کہا، لا نے کھایا، لا نے پیا، میرا لقب لا ہے، لا صاحب۔ خیر، لا سے مشہور کیا۔ آخر مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، عدالت نے طلب کیا، لوگ بھی بڑے ہجوم تھا۔ متنبی سے پوچھا تو نبی ہے؟ کہا ہاں میں نبی۔ تو نبی معجزات بھی رکھتا ہے؟ کہا میرے پاس بھی موجود۔ قاضی سے کہا چاول کا دانہ طلب کرو، چاول کا دانہ منگوایا گیا، اس کے سامنے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم
معصورۃ الاخلاص کل اثر لکھتی تھا، پڑھی جاتی تھی. کہا اگر میں نبی نہیں ہوں تو آپ جاجے، آپ لکھ لیں. یہ آپ کے یہاں سامعین ہیں، ان میں سے کسی کو کہے. اور دوسرا کہ تنگ دہانے والی شیشی طلب کر کے اس میں انڈا گھسے. کہا اگر میں نبی نہیں ہوں تو تم ایسا کر دو، ان میں سے کسی کو ایسا کر. قاضی صاحب بولے اچھا. کہنے لگے جو جلادوں میں سے بڑا تکڑا اس کو بلاؤ. جلاد ہوتے نا کوڑے مارنے والے، تو ایک بگڑا تگڑا پہلوان قسم کا جلاد آیا. کہا اس کو ٹکاؤ. جس وقت اس نے ماری نا چند ضربیں تو متنبی کہنے لگا جی میری دادی کی بھی توبہ اب میں نہیں. ہاں پہلے گفتگو میں یہ کہا، جج نے کہا کہ تو مسلمان ہے. کہاں مسلمان؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو متنبی کہنے لگا جس کا معنی یہ کہ لا نبی ہوگا میرے بعد، اور مجھے لا کہتے ہیں، لا نبی بعد، لا میرے بعد نبی ہوگا، یہ میری تائید ہے. دیکھیں کہاں سے اس نے اپنے لیے راستہ بنایا. اسی طرح آپ کو اس میں ایک اور واقعہ بھی ملے گا. ایک عورت نے دعوت کی. جج نے پوچھا کہ تو مسلمان نہیں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا حدیث پر عمل نہیں ہے لا نبی آبادی. کہنے لگی کہ اس میں یہ تو ہے لا نبی آبادی، یہ تو نہیں لا نبیت آبادی میرے بعد نبڑ نہ ہوگی، میں تو نبڑ ہوں، نبی تو نہیں ہوں. دیوان میں آپ نے پڑھا ہوگا متنبی کہتا ہے فالخیل واللیل والبیداء تعرفنی والحرب والضرب والقرطاس والقلم. میدان مجھے جانتا ہے، تلواریں مجھے جانتی ہیں، گھوڑے جانتے ہیں، تیر جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں. ایک دفعہ دشمنوں کے نرغے میں پھنسا، شاگرد بھی ساتھ تھا، تو متنبی نے کھسکنا شروع کیا، بھاگنا شروع کیا. شاگرد نے کہا استاد جی آپ کا تو یہ شعر ہے فالخیل واللیل والبیداء تعرفنی. بیچارہ کھڑا ہوا، وہی مارا گیا. تو شاعر کہتے کچھ ہے کرتے کچھ. جہاں آپ کے جو پیروکار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اولئک هم الراشدون ہادیین مہدیین. ہاں سب کی برائی ہم نہیں کرتے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور انتقام لیا مظلوم ہونے کے بعد، جیسے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل حق گزرے. اور عنقریب جان لیں گے ظالم کس پلٹنے کی جگہ جاتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں یا دوزخ میں جاتے ہیں پتہ لگ جائے گا. وہ پلٹنے کی جگہ مرنے کے بعد اما الجنت و اما النار، پتہ لگے گا کہاں جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسین یہ آیتیں قرآن کی اور کتاب کی جو کھول کر کے بیان کرتی ہیں ہدایت اور خوشخبری مومنین کے لیے. وہ ہیں جو قائم کرتے نماز اور دیتے زکات اور آخرت پر وہ یقین رکھتے. بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر ہم نے مزین کیے ان کے لیے اعمال ان کے پس وہ سرگردان پھرتے ہیں. وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب ہوگا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے. اور بے شک تو لت و لقا البتہ دیا جاتا ہے قرآن طرف سے حکیم علیم کی. جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آل سے بے شک میں نے محسوس کی ہے آگ، ان قریب لاؤں گا میں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی خبر، یا لاؤں گا تمہارے پاس بے شہاب قبس شعلہ سلگا لگا کر تاکہ تم تسترون سینکو. اور جب آئے اس آگ کے پاس آواز دی گئی یہ کہ برکت والا ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس. فسبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے رب العالمین. اے موسیٰ علیہ السلام بے شک شان یہ ہے ان اللہ میں اللہ ہوں غالب ہوں حکیم ہوں. اور ڈال اپنا سا اور جب دیکھا کہ اس کو کہ حرکت کرتا ہے کانا جان گویا کہ پتلا سانپ ہے، پیچھے پھرے پیٹ دکھاتے ہوئے اور نہ مڑ کے دیکھا. اے موسیٰ علیہ السلام نہ خوف کر، بے شک میں جو ہوں نہیں خوف کرتے میرے ہاں پیغمبر. ہاں مگر جس نے ظلم کیا پھر بدلا حسنن
بدلی اس نے بھلائی بعد برائی کے، پس بے شک میں غفور و رحیم ہوں۔ اور داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا سفید بغیر کسی تکلیف کے، فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں ہے یہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانا ہے، بے شک وہ قوم پاس۔ پر جس وقت آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں مبصرۃً روشن، کہنے لگے یہ جادو ہے خدا، اور انکار کیا انہوں نے ان نشانیوں کا، واستيقنتھا انفسہم، حالانکہ یقین کر لیا تھا ان نشانیوں پر ان کے نفوس نے۔ انکار کیوں کیا؟ ظلماً و علوا، ظلم کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، پس دیکھ کس طرح تھا انجام فساد۔ رب پہلی سورت کے آخر میں قرآن پاک کا ذکر بھی تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، شیطان نیلا۔ اس کا ذکر بھی ہے مومنوں کا بھی اور ظالموں کا۔ اس میں کتاب کا ذکر بھی ہے اور بشریٰ للمومنین بھی ہے، آگے نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ منکر ہے۔ تو آخر میں 3 چیزوں کا ذکر، قرآن کا، ماننے والوں کا، نہ ماننے والوں کا، اس میں بھی ابتدا میں یہی 3 چیزیں۔ نام اس کا سورۃ النمل، نملت ان کی جمع ہے چیونٹی، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں۔ تاسین کے متعلق گزر چکا ہے، طیب سمیع، یہ آیتیں قرآن کی اور کھول کر کے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ ہدی و بشریٰ للمومنین، مومن کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ۔ اس مقام پر امام رازی رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح آلوسی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ نماز تو مکے میں ہو چکی تھی، معراج کا واقعہ مکے میں پیش آیا 3 سال ہجرت سے پہلے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی مکے میں نازل ہو چکی تھی، سورت مکیۃ ہے، لیکن نصاب مقرر نہیں ہوا تھا۔ سورہ مزمل میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ نے بصر سے بات کی ہے کہ نصاب مدینہ میں تھا، نفس زکوٰۃ مکے میں تھی، جو ضرورت سے زائد رقم ہوتی ان کو دے دیتے، پختہ ذہن کے لوگ تھے، ان کے لیے کوئی دشوار نہ تھا، تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ تو ہے ماننے والے۔ اب نہ ماننے والے الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ہم نے ان کے لیے مزین کیا مال، وہ سرگردان پھرتی، برا عذاب ہوگا، آخرت میں وہی نقصان اٹھائے۔ اوپر قرآن پاک کا ذکر تھا، آگے فرمایا بے شک تو لتلقا، اے تلقا یلقا علیک بشدت، تلقی کے معنی ہوتے ذرا تکلف میں، تجھ پر یہ قرآن پاک شدت کے ساتھ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور حدیثوں میں آتا ہے جب آپ پر وحی اترتی تھی تو سخت سردی کے زمانے میں بھی پسینہ آ جاتا، یوم شاب، سردی میں بھی آپ پر پسینہ آتا، تو سختی کے ساتھ یہ القاف ہے، اور ہے یہ کس کی طرف سے حکیم علیم۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو اگر نہیں مانتے تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی منکر ہوتے تھے، اور منکرین کو بھی دھمکی دی گئی کہ تمہارا حشر بھی وہ ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بار بار ہوا کہ عرب کی سرزمین میں یہودی بکثرت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے بسوئے مصر جب آئے تو پہلے آپ سن چکے ہیں، بیوی تھی ساتھ، ایک بچہ تھا، نوکر تھا، بکریاں تھی کچھ چند، راستہ تھا، اندھیرا تھا، تو فرمایا تم ٹھہرو، مجھے آگ نظر آ رہی، میں وہاں جا کر کے خبر لاتا ہوں کہ مصر کا راستہ ہم جانا چاہتے ہیں، بھول تو نہیں گئی، چھولا لگا کر کے لاؤں گا، تم سینکو گے، سردی کا زمانہ تھا، پھر اہلیہ کے ہاں کوئی بچی بچہ بھی ہونے والا تھا، ایسے موقع پر عورت کو گرم بھی رکھا جاتا ہے۔ فلما جاءہا،
ہاں کی ضمیر آجے بسوئے نار، اس آگ کے پاس آئے، نودی ان بورک من فی النار۔ اب اس بات کو توجہ سے سمجھ، علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی معالم التنزیل والے اور دوسرے حضرات کے لکھتے ہیں کہ من فی النار کا معنی یہ ہے کہ نار سے یہاں نور مراد ہے، اور نار سے اس لیے تعبیر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی آنست نارا، آب و نور، اور آگ کے اندر جو تھے اس نور میں وہاں فرشتے تھے، تو آواز دی گئی کہ برکت ڈالی گئی ان پر جو فی النار ہے، ایسی مکان نار، فی کے بعد مکان کا لفظ جلالین تک میں آپ کو ملے گا، جو مکان نار میں ہیں، نور میں فرشتے، ان پر بھی برکت، ومن حولہا، آگ کے ارد گرد جو ہے مثلا موسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی برکت۔ دوسری یہ کہ منفی النار کا من، انبورے کا منفی طلب النار، جو آگ کی طلب میں ہے موسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی برکت، اور ان پر بھی جو ان کے آس پاس ہیں یعنی فرشتے۔ کیا کہا میں نے؟ ہاں، اور اس کو نار سے کیوں تعبیر کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں تھے آنست و نارن، تھا وہ نور، اسی آگ تو تھی نہیں۔ وہ کون تھے؟ فرشتے، اور من حولہا، وہ ان پر بھی اور ان پر بھی۔ دوسری جو طلب النار، جو آگ کے طلب میں تھے، وہ کون تھے؟ اور من حولہا، فرشتے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، ہے موسیٰ علیہ انہ اللہ العزیز الحکیم، عصا ڈال، دیکھا کہ وہ حرکت کرتا ہے گویا کہ پتلا سانپ ہے، پہلے وجہ گزر چکی ہے پتلے سانپ اور اژدہا کی، واللہ مدبر ولم یکن، اے موسیٰ خوف نہ کر، انی لا یخاف لدی المرسلون الا من تاب۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی، جن میں محلی رحم اللہ تعالی بھی ہیں، اللہ کو استثناء منقطع مانتے ہیں، یعنی من ظلم مرسلون میں شامل نہیں، لیکن من ظلم، تو کہتے ہیں کہ پیغمبر تو نہیں ڈرتے، لیکن جس نے ظلم کیا پھر اس نے حسن بدلا برائی کے بعد تو میں غفور الرحیم ہوں، تو وہ ان میں شامل نہیں ہے۔ من ظلم جو ہے وہ الگ جنس ہے، پیغمبر الگ جنس، اللہ کو استثناء منقطع لاکنہ کے معنی میں۔ صاحب کمالین وغیرہ فرماتے ہیں کہ استثناء متصل بھی ہو سکتا، اور ظلم سے یہاں وہ گناہ مراد نہ ہو بلکہ وہ لغزشیں مراد ہوں جو پیغمبروں سے صادر ہوتی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سمجھ آتی ہے بات؟ تو وہ جو لغزشیں ہیں وہ پیغمبروں سے بھی ہوتی ہیں، تو اس بنا پر وہ استثناء کو متصل بھی قرار دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید بن غیر سو، نہ ہاتھ جلے گا نہ چھالے ہوں گے۔ یہ 9 نشانیوں میں 9 نشانیاں گزر چکی، فرعون اس کی قوم کے پاس نافرمان، نشانی آئیں مبصرتن حالا کونہا مبصرتن، ذرا حالے کے نشانیاں وہ بصیرت پیدا کرتی تھی، تو یہ اسناد مجازی ہے، روشن کھلی، کہنے لگے کہ جادو ہے، اور انہوں نے نشانیوں کے انکار کیا، اور جہاں استیقنا تھا، اپنے دلوں میں یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کیوں انکار کیا؟ ظلمن وہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے دیا ہم نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو علم، اور کہا دونوں نے الحمدللہ الذی، فضیلت دی ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، اور کہا اے لوگوں ہم تعلیم دیے گئے پرندوں کی بولی اور دیے گئے ہم ہر چیز، بے شک یہ البتہ فضل مبین کھلا فضل۔
اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر ان کے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے قوم جوزون، پس ان کو گروہ در گروہ کیا، جہاں تک کہ جس وقت آئے وہ وادی نمل پر، چیونٹیوں کی وادی پر۔ کہا ایک چیونٹی نے یا یو نملو، اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنی اپنی بلوں میں، تاکہ نہ کچل دیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر، اور ان کو شعور بھی نہ ہو۔ پس ہنس پڑے، پس مسکرائے ہنستے ہوئے اس کے قول سے، فرمایا اے میرے رب اوزینی، الہام کر مجھے، نصیب کر مجھے یہ کہ میں شکریہ کروں تیری نعمت کا، وہ جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر، اور یہ کہ عمل کروں میں اچھا جس کو تو پسند کرے، اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ فی عبادک الصالحین۔ وتفقد، اور حاضری لی انہوں نے پرندوں کی، پس فرمایا کیا ہو چکا کہ میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو، یا ہے وہ غائبین میں سے، البتہ ضرور اس کو سزا دوں گا، سزا سخت، یا البتہ ضرور اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا لائے گا میرے پاس کوئی دلیل کھلی۔ پس ٹھہرے غیر بعید، کوئی بعید زمانہ نہ تھا، پس کہا ہدہد نے احاطہ کر کے لایا میں وہ چیز جس کا تو احاطہ نہیں کر سکا، تجھے معلوم نہیں، اور لایا میں تیرے پاس ملک سبا سے خبر یقینی، بے شک میں نے پایا عورت کو، تملکہم، ان کی بادشاہ بنی ہوئی ہے، اور دی گئی ہے وہ ہر چیز سے، اور اس کے لیے عرش سے بڑا، پایا میں نے اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا کرتے ہیں سورج کو اللہ کے بڑے، اور مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، پس روکا اس نے ان کو راستے سے، پس وہ نہیں ہدایت پاتے، اس کی کہ سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو وہ ذات جو نکالتے چھپی ہوئی چیز آسمانوں اور زمین میں، اور جانتے ہیں ما تخفون و ما تعلنون، اللہ تعالیٰ یہ لا الہ الا وہ رب العرش العظیم۔ فرمایا ہم قریب دیکھیں گے ہم، کیا تو سچ کہتا ہے یا ہے تو کاذبین میں سے، لے جا میرا یہ خط، پر ڈال اس خط کو ان کی طرف، پھر پیچھے ہٹ ان سے، پس دیکھ کیا کچھ جواب وہ لوٹاتے۔ کہا ملکہ نے اے دربار والو، بے شک میں جو ہوں القی علیہ، ڈالا گیا میری طرف خط عزت والا، بے شک وہ الطرف سلیمان علیہ السلام ہے، اور بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ، یہ کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو اور آؤ میرے پاس مسلمان ہو۔ ربط تفسیر بیان القرآن سبق الغایات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ اوپر دو طبقوں کا ذکر تھا، ایک طبقہ ہے مفسدین کا، فاسقین کا، دوسرے ہیں مومن۔ آگے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کا ذکر سنایا جو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور ملکہ سبا اور اس کی قوم کا ذکر کہ ایمان لائے، دنیا میں بھی عذاب سے بچ کے اخروی عذاب سے بھی بچ۔ آخر کے رکوع میں قوم سمود کا اور بعض دیگر قوموں کا ذکر ہے، انہوں نے رب کے نافرمانی کی، دنیا کے عذاب میں بھی مبتلا ہوئے، اخروی عذاب میں بھی مبتلا ہوئے۔ فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا جو ان کی شان اور حال کے مناسب، دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر من عباد المؤمنین۔ یاد ہوگا سورہ مریم میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی آل حق کے نزدیک۔ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، رواه البخاری و مسلم۔ رافضی قادیانی کہتے تقسیم ہوتی ہے، ان کی وہ بھی دلیل تھی، یہ بھی وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث۔ آل حق یہ معنی کرتے ہیں کہ یہ وراثت نبوت کی تھی، وراثت علم کی تھی، مالی نہ تھی۔ کیوں؟ اگر مالی وراثت ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کے 18 بھائی اور تھے، اور ان کو بھی برابر ملنی چاہیے تھی، پھر تو ہوتا وَوَرِثَ سلیمان وَإِخْوَتُهُ داؤد۔ ویسے نبوت اور علم کی وراثت، اور کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے، اللہ نے پرندوں کی بولی سکھلائی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ،
من کل شے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کی شان حال کے مناسب تھی وہ سب چیزیں ہیں. یہ مطلب نہیں کہ کل شے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی ہے، کل شے میں یہ امت بھی ہے، کل شے میں قرآن بھی ہے. یہ تو ہے ہی، کل شے میں تو یہ بھی تو ہے نا. نہ یہ آپ کی یہ امت ان کو ملی، نہ قرآن ملا، نہ ختم نبوت ملی، تو ان کی شان کے لائق تھی وہ چیزیں ملی. یہ فضل ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جمع کیے جاتے تھے، جنوں انسانوں پرندوں کے، قوم جوزعون، ان کو جماعت میں تقسیم کیا جاتا تھا، الگ الگ دستے، فوجیں، جماعتیں بنائی جاتی تھیں. حتیٰ کہ ایک موقع پر ان کی فوج مارچ کرتے ہوئے چلی، آئی اعلیٰ واد النمل. وہاں ایک وادی تھی جو چیونٹیوں کی تھی. یہ کہاں تھی؟ آپ کو طائف کے لفظ بھی ملیں گے، طائف، اور آپ کو شام کے لفظ بھی ملیں گے کہ طائف اور شام میں ہی تھی. جلالین تک میں یہ دونوں لفظ ہوں گے انشاءاللہ. مولانا طائف کے جگہ یا شام میں واد نمل. تو کہا ایک چیونٹی نے، یہ چیونٹی آپ نے نفقۃ الارض وغیرہ میں پڑھا ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی چھوٹے بچے تھے. استاد نے پوچھا بیٹا یہ چیونٹی نر تھی یا مادہ؟ تو فرمانے لگے استاد جی یہ مادہ ہے. بیٹا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت جی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ نر ہوتی تو قالت نہ ہوتا، قالا ہوتا، کیونکہ قالا ابو ہریرہ تھا، قالا معاویہ تو، قالا طلحہ تو وہ مذکر ہے. فرمانے لگے شاباش بیٹا تو کامیاب. تو قالت نملۃ یہ چیونٹی تھی، مادہ. نام بھی تفسیروں میں آپ کو ملے گا. منذر تھی، ارجا لنگڑی تھی، لنگڑی بھی تھی. منذرۃ یا طاعۃ اس کا نام تھا. بعض کہتے منذرۃ، بعض کہتے طاعۃ اس کا نام تھا. کہنے لگی کہ تم اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور لشکر ان کے تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو شعور بھی نہ ہو. کیوں؟ تمہارا چھوٹا سا وجود ہے، وہ اپنی لے میں چل رہے ہوں گے، مارچ کرتے آ رہے ہیں، تو پاؤں کے نیچے کچلی جاؤ گی. جلدی جلدی اندر. وہ چیونٹی نے جس وقت یہ کہے فتبسم، اے سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ہنستے. تبسم کہتے ہیں ہونٹوں سے جدا. ذہن کہتے ہیں جس میں ایسی آواز پیدا ہو کہ خود سن لے. کا وہ ہوتا ہے جو سب دوسرے بھی سن. تو ہونٹوں سے ہلے بھی اور مسکرائے بھی اس کے قول کی وجہ سے. اب یہ ہا کی ضمیر بھی دلال کرتی ہے کہ وہ تانیث تھی. اگر وہ نر ہوتا تو قول ہوئی ہوتا تھا. اچھا، پر میرے رب اوزینی الہمنی، مجھے الہام کر، میری قسمت میں کر، مجھے نصیب کر کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر، میرے والدین پر کی. اچھے عمل کرنے کی توفیق دے جن کو تو پسند کرے. وادخلنی برحمتک فی عبادک. تفقد کے لفظی معنی ہوتے ہیں جیسے جمل وغیرہ میں ہے طلب مفقود، مفقود کو تلاش کرنا. اب لازمی معنی کرتے ہیں حاضری، کہ حاضری لیتے ہیں کہ ان میں کون حاضر ہے کون مفقود ہے. تو طلب مفقود لفظی معنی اس کی حاضری لی پرندوں. فرمانے لگے کیا بات ہے، حدود مجھے نظر نہیں آتا، یہاں ہے تو مجھے نظر نہیں آتا، یا ہے ہی غیر حاضر. میں آپ دھمکی دی کہ سزا دوں گا سخت عذاب، یہی کر کے پر نوٹ دوں، ذبح کر دوں، یا دلیل سامنے لائے. کہتے ہیں روح البیان، روح المعانی نا، روح البیان وغیرہ میں ہے کہ حدود کا نام تھا یافور. یافور اس کا نام تھا حدود کا، بڑا پھرتیلا، بڑا متحرک. فمکث، پھر سلیمان علیہ السلام غیر بعید، کچھ زیادہ زمانہ نہ گزرا. یہ بات حضر تکھر بھی حیران ہے. وجب تو امراتن قبلکم،
عورت بادشاہ بنی۔ عورت کا بادشاہ ہونا اتنی عجیب اور نرالی بات ہے، انسان تو انسان ہے، تکھر بھی متعدد ہے، عورت بادشاہ۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اس کو دی گئی۔ علامہ ذہبی رحم اللہ تعالیٰ تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں، ایک شاگرد نے پوچھا حضرت اس کو ساری چیزیں مل گئی تھی؟ فرمانے لگے بیٹا جو اس کی شان کے لائق تھی، کیا اس کی داڑھی بھی تھی، اس کی داڑھی بھی تھی، مونچھیں بھی تھی؟ بیٹا کہاں کہاں تک جاؤں؟ ذہبی فرماتے ہیں، سمجھ گئے نا آپ؟ من کل شے میں اگر سب چیزیں مراد لو تو پھر عورت تو نہیں رہتی۔ کل شے میں داڑھی بھی تو ہے نا، تو کیا آپ کو داڑھی بھی حاصل تھی؟ اچھا، نام تھا اس کا بلقیس بنت شراحیل ابن مالک ابن ریان، بلقیس ابن شراحیل ابن مالک ابن ریان، یہ اس کا نسب نامہ۔ تو خوتیت بن، اور حضرت اس کا ایک تخت ہے بڑا عجیب، بڑا اونچا تخت۔ پھر میں نے اس کو بھی پایا اور قوم کو بھی پایا کہ سورج کو سجدہ کرتے، وہ غیر اللہ کی پوجا اتنی خلاف عقل بات ہے کہ تکھر بھی حیران کرتے ہیں کہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے لیے مزین کیا عمل، فسد من سبیل فهم لا یعتدون۔ آگے بات سمجھیں، یہ اللہ میں لا جو ہے ان لا تھا، ان لا لا مزیدتن جلالین تک میں آپ کو ملے گا، اسی لیے میں نے معنی میں اس کو حذف کیا تھا۔ قوم لا یعتدون، بس وہ نہیں ہدایت پاتے اس کی کہ سجدہ کریں اس ذات کے لیے جو یخرج الحب من، لا مزیدت لا زائد ہے، نکال دیا اس میں کہ ان کو نہیں ہدایت کے سجدہ کریں اس ذات کو جو نکالتی ہے چھپی چیزیں آسمانوں میں زمین میں، جانتی ہے ما تخفون و ما تعلنون، اللہ لا الہ الا رب العالمین۔ وکیلا کے ساتھ آپ کو یہ تفسیر بھی ملے گی کہ لا یعتدون پر جملہ ختم، آگے اللہ حرف تحزیز ہے۔ حضرت کہتا ہے کہ وہ اس کو ان کو شیطان نے راستے سے روکا، وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ یسجدوا، کیوں نہیں سجدہ کرتے رب کو؟ حرف تحزیز، لیکن جمہور پہلی تفسیر کرتے ہیں، جلالین تک میں وہ پہلی ہے، کیوں نہیں سجدہ کرتے اس ذات کو؟ قالا، یہ ساری بات سنی سلیمان علیہ السلام، فرمانے لگے سننظر، بتاکید ہم دیکھیں گے کیا تو سچ کہتے ہیں یا جھوٹوں میں، کیونکہ غیر حاضر ہو تو بڑے بڑے بہانے بنایا کرتا ہے، غیر حاضر بہانے تو بناتا ہے نا، تو غیر حاضر ہے فوج میں، حشر علیہ سلیمان جنود، تو میں تحقیق کروں گا کہ تو بہانے بناتا ہے یا سچا ہے۔ اچھا لے جا میرا یہ خط ان کی طرف ڈال، پھر پیچھے ہٹ کے بیٹھ جانا، دیکھ کیا جواب لوٹاتے ہیں۔ یہاں آپ کو تفسیروں میں ملے گا بڑے اچھے کاغذ پر اچھے خط کے ساتھ بڑا عجیب قسم کا خوشنما خط لکھا اور حضرت کو دیا، وہ چونچ میں لے کر کے اڑتا اڑتا ملک سبا میں گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ملکہ اندر پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی، روشن دان میں جا بیٹھا، اس کے منہ میں ایک خط سا پکڑا ہوا تھا، حیران ہوئی، اس نے نظر ادھر کی، حضرت نے اس کی چھاتی پر خط پڑھا، اس نے گھبرا گیا، فوراً اٹھ کر کے اس نے ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ قالت یا ایھا الملأ، اے کابینہ والو، انی القی علیہ کتاب کریم، میری طرف خط ڈالا گیا ہے عزت والا اور بڑا مختصر، بے شک وہ طرف سلیمان علیہ السلام، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مضمون صرف اتنا ہے، اللہ تعالی علیہ، میرے خلاف سرکشی نہ کرنا، میرے پاس مسلمان ہو گیا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ قالت، کہنے لگی، اے دربار والو،
بتاؤ مجھے میرے معاملے کے بارے میں نہیں ہوں قطعی طور پر طے کرنے والی امرن معاملہ یہاں تک کہ تم حاضر ہو میرے پاس۔ کہنے لگے ہم اولو قوت والے ہیں، وہ لو باس شدید سخت گرفت والے ہیں، اور معاملہ تیرے سپورٹ ہے، بس تو دیکھ کیا کچھ تو حکم کرتی ہے۔ کہنے لگی بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے کسی بستی میں بگاڑ دیتے اس کو، اور کرتے وہاں کے رہنے والوں میں عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور ایسے یہ بھی کریں گے۔ اور بے شک میں بھیجنے والوں کی طرف توفا، پر دیکھتی ہوں کیا کچھ لوٹ کر کے لاتے ہیں بھیجے ہوئے۔ پر جس وقت آیا وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہا کیا تم میری امداد کرتے ہو مال کے ساتھ؟ پر جو رب نے مجھے دیا بہتر ہے اس کی سے جو تم ہی دیا، بلکہ تم ہی اپنے ہدیے پر خوش ہو۔ لوٹ ان کی طرف، پس البتہ ضرور لائیں گے ہم ایسے لشکر لا قبل اے لا طاقت لہم بہا، ان کو اس کی طاقت نہیں ہوگی لشکر کے مقابلے میں، اور ضرور ہم نکالیں گے ان کو اذلہ کمزور کر کے، وہ ہم صاغرون وہ ذلیل ہوں گے۔ کہا اے دربار والوں کون سا تم میں لاتا ہے میرے پاس اس کے تحت کو، پہلے اس کے کیا ہے وہ میرے پاس مسلمان ہو کر۔ کہا افریت بڑے قد والے دیو پہ کر جن نے، میں لاتا ہوں آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہو اپنی مجلس سے، اور بے شک میں اس پر البتہ قوی ہوں امین ہوں۔ کہا وہ شخص ہے جس کے پاس علم تھا کتاب کا، میں لاتا ہوں تیرے پاس اس کو پہلے اس کے کہ لوٹے تیری طرف نگاہ تیری۔ پر جس وقت دیکھا اس نے اس کو ٹکا ہوا اپنے پاس، فرما ھذا من فضل ربی، تاکہ وہ میرا امتحان دے کہ کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے شکریہ ادا کیا پس پختہ بات ہے شکریہ ادا کرے گا اپنے نفس کے لیے، اور جس نے ناشکری کی پس بے شک رب میرا غنی ہے کریم۔ فرمایا نکرو بدل دو، تغیر کرو اس کے لیے، بدل دو اس کے لیے اس کے تحت۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا وہ ہدایت پاتی ہے یا ہوتی ہے ان لوگوں میں سے جو نہیں ہدایت پاتی۔ پر جس وقت وہ آئی کہا گیا کیا ایسا ہی ہے تیرا تحت؟ کہنے لگی گویا کہ یہ وہی تو ہے، اور دیے گیا میں نے مجھ سے پہلے اور تھے ہم مسلمان، اور روکا تھا اس کو اس چیز نے کہ عبادت کرتی تھی اللہ کے برے، بے شک تھی وہ قوم کافر سے۔ کہا گیا اس کو داخل ہو اسرہ محل میں، پر جس وقت دیکھا اس نے اس کو تو خیال کیا لجاتن گہرا پانی، اور ننگی کی اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں۔ کہا فرمایا بے شک یہ محل ہے جڑاؤ کیا ہوا من قواریر شیشوں سے۔ کہنے لگی ہے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اور اسلام لائی میں سلیمان علیہ السلام کے لیے، جو سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ ملکہ بیدار ہوئی، کابینہ کا اجلاس طلب کیا، اور ان کے سامنے خط رکھا اور کہا اب تو نے یہ میرے پاس خط آیا ہے، میرے معاملے میں مجھے بتاؤ، حکم دو کیا کرنا ہے۔ میں قطعی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تم حاضر نہ ہو کچھ لوگوں۔ انہوں نے کہا ہم قوت والے سخت لڑائی والے۔ ان لفظوں سے ان کا رجحان اور میلان سمجھ آ گیا کہ لڑائی چاہتے ہیں، لیکن لڑائی کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں، آگے فرار بھی اختیار کرتے ہیں، والامر الیک معاملہ تیرے ہاتھ، اپنی بات بھی کہیں گے بات ٹال دی۔ وہ ملکہ تھی آخر سمجھ گئی کہ یہ لڑائی چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ معاملہ تیرے سپورٹ ہے تو تیری جو رائے ہو۔ وہ کہنے لگی دیکھو میں سمجھ گئی، میں یہ کہتی ہوں کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں نا تو بگاڑ دیتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، یہ بھی ایسا کریں گے۔ تو لڑائی کے حق میں نہیں، میں کیا چاہتی ہوں، میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ ہمارے بھیجے ہوئے قاصد کیا کچھ جواب لے کر کے واپس آتے ہیں۔ یہاں آپ کو تفصیلوں میں بڑا کچھ ملے گا، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، ریشمی لباس، کستوری اور غلام اور لونڈیاں اور بڑا کچھ یہ بھیجا۔ فلما جاء سلیمان، دیکھنا سلیمانہ کو فاعل جاء کا نہ سمجھو، یہ مفعول ہے، جاء کا فاعل ہے الرسول ومن معہ، بات سمجھ آتی ہے؟ فلما جاء الرسول ومن معہ، وہ قاصد جو تھا اس کے عملے پھیلے کے آدمی بھی ساتھ تھے، وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس
مولانا ہاں بولیں بولیں آپ بڑے مفید و طالبین ہیں. یعنی وہ ہدیہ لے کے قاصد رسول آیا اور جو اس کے ساتھ تھے وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس. یہ مفعول ہے، فاعل نہ بنانا. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ممتحن بعض دفعہ مغالطہ جاء سلیمانہ کیوں ہے مولانا؟ یہ فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، جاء سلیمان ہو کیوں نہیں ہے؟ تو بات سمجھ آتی ہے نا. اچھا تو کہا کیا تم میری امداد کرتے ہو مال سے جو رب نے مجھے دیا؟ بہتر ہے جو تم ہی دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر دو. اس قاصد سے کہا لوٹ ان کی طرف، ہم ایسے لشکر لائیں گے کہ ان کا مقابلہ ان سے نہیں ہوگا. لا قبل الا طاقت لهم، بخاری وغیرہ. طاقت نہیں کریں ان کو اس لشکر کے مقابلے، نکالیں گے وہاں سے کمزور کر کے. یہ سلسلہ ہوا. اب درمیان میں کافی زمانہ گزر گیا، وہ آئے، پیغام پہنچا کہ وہ آ رہے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قالا کے فاعل سلیمان علیہ، اے میرے کابینہ والو، تم میں کون میرے پاس اس کا تخت لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو گیا؟ یعنی وہ چل پڑے تھے وہاں سے منزل بمنزل، 1 مہینے کا راستہ تھا. تو ان کے مسلمان ہو آ کر کے یہاں اسلام ظاہر کرنے سے پہلے کون تم میں وہ تخت اس کا لا کر کے یہاں رکھا؟ کالا عفریت من الجن. اب وہ سعود وغیرہ میں ہے کہ اس جن کا نام زکوان بھی لکھتے ہیں، سخر بھی. زکوان اور سخرن بڑے قد والا جن تھا. وہ اس نے کہا کہ میں لاتا ہوں اس تخت کو اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے، اور میں اس پر قوی ہوں امین. مجلس سے اٹھنے کا معنی یہ ہے کہ مثلا ہم جہاں 7:45 بجے بیٹھے، اب جو مجلس برخاست ہوگی جس وقت تک، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تو ان کی عدالت میں بیٹھنے کا جو وقت تھا، آپ اپنی مجلس سے اٹھ کر کے نہیں جائیں گے کہ میں پہلے لا دوں گا. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس سے بھی پہلے آ جائے. یہ تو 3 4 5 گھنٹے بڑی شے ہے نا، ویسے بھی جلدی تھا. کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا. کتاب سے کیا مراد ہے؟ کہتے پہلی کتابوں کو جانتا تھا اور اس کے پاس اسم اعظم تھا، نام تھا اس کا آصف ابن برخیہ علی القول المشہور کما فی الکتب التفسیر. آصف ابن برخیہ رحمہ اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، مومن تھا. اس نے کہا میں لاتا ہوں، اور پہلی کتابوں کو جانتا تھا، مومن تھا. میں لاتا ہوں تیرے پاس اس تخت کو پہلے اس کے کہ تیری نگاہ لوٹے. نگاہ لوٹنے کا یہ معنی، مثلا میں اس ستون کو دیکھ رہا ہوں، یہ سامنے جو ستون ہے، تو ستون کو دیکھنے سے آپ کی نگاہ پیچھے نہیں پلٹے گی، چشم زدن میں لا. یہ اس کی کرامت تھی، اور ولی کی کرامت پیغمبر کا موجزہ. اسم اعظم پڑھا وہ تخت سامنے تھا. جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس عرش کو، تخت کو مستقر عندہ ان کے پاس ٹکا ہوا تھا، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل. حضرت امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحم اللہ تعالی، آپ نے دیکھے نہ ہوں گے، نام سنا گا، بڑے مقرر تھے. ایسا مقرر کوئی شاذ و نادر پیدا، 8 9 گھنٹے تقریریں کرتے. ہندو بھی ہم نے روتے دیکھے، سکھ روتے دیکھے. حاضر جواب بڑے تھے، بڑے حاضر جواب. وہاں میرے پاس گکھڑ میں تھے، تب وہاں جنت دوزخ کا ذکر حضرت نے شروع کیا، تو فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا، جنت میں بڑا کچھ ملے گا، سب کچھ ہوگا. ایک بوڑھا سا بابا اٹھا، کہنے لگا شاہ صاحب جنت میں حقہ بھی ہوگا، چلم بھی ہوگی، چلم حقہ بھی ہوگا. شاہ صاحب نے فرمایا ہاں جنت میں حقہ تو ہوگا، لیکن آگ لینے کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا. کیونکہ حقہ تو آگ کے بغیر چلتا نہیں، تو آگ لینے کے لیے دوزخ میں جانا پڑے. یہی تقریر تھی.
تو داڑھی کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی نوجوانوں کالج کے لڑکے زیادہ تھے، بیٹو داڑھی رکھا کر۔ ایک لڑکا بولا شاہ جی کالج کے ماحول میں داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے، کالج کے ماحول میں داڑھی رکھنا پڑتا۔ حضرت نے فرمایا لیکن خالصہ کالج میں کوئی مشکل نہیں، یعنی جو سکھوں کا کالج ہے نا، کالج تو وہ بھی ہے، وہاں سارے رکھتے ہیں، کالج کے ماحول میں داڑھی رکھنا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا بیٹا خالصہ کالج میں کوئی مشکل نہیں، سیکھیں کالج ان کے رکھتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، بڑے حاضر جواب۔ خیر تو اس مقام پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج کل بعض بلڈنگوں پر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، بات یہ ہے کہ وہ من فضل وڈی، یہ رشوت کی ہوتی ہے، بڑے جلدی سے بنتی ہے، تو اس موقع پر انہوں نے لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، جیسے وہ جلدی سے آ گیا تاکہ رب میرا امتحان لے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ شکریہ ادا کرنے والا اپنے لیے کرے گا، نہ شکری کرنے والا ہوگا تو رب غنی کرے گا۔ فرما تم ایسا کرو، وہ آ تو رہی اپنے عملے پھیلے کے ساتھ، تو تم اس تخت میں تغیر کر دو، موتی نکال دو، ہیرے نکال دو، آگے پیچھے تغیر کرو، ہم امتحان لینا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ چنانچہ وہ آئی ملکہ، تو کہا گیا کہ آپ کا بھی سنا ہے بڑا تخت تھا، ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا وہی تو ہے، اس میں تھوڑا بہت تغیر کر دیا گیا ہے تو وہی، اور ہمیں من قبلہا، اس واقعے سے پہلے علم تھا کہ آپ کو اپنے بڑے کمالات وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ آگے جملے کا مطلب سمجھنا، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، ایک یہ ہے وَصَدَّهَا عن عبادت اللہ، اللہ کی عبادت سے اس کو روکا تھا۔ کس چیز نے؟ اس چیز نے کہ عبادت کرتی تھی اللہ کے ورے اوروں کی، اس نے روکا تھا۔ کیوں؟ بے شک وہ کافر قوم کی ایک فرض تھی، اس نے روکا تھا۔ دوسرا صدا کی ضمیر راجے بسوئے سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے اس کو روکا اس چیز سے کہ اللہ کے ورے عبادت کرتی تھی۔ کیوں خط لکھا تبعتونی مسلمین؟ کیا کہا میں نے؟ پہلی ترکیب یہ کہ ما کانت فاعل ہے، صدھا عن عبادت اللہ، اللہ کی عبادت سے اس کو روکا کس نے؟ اس چیز نے، کانت تعبر من دون اللہ، اس چیز نے غیر اللہ کی عبادت نے رب کی عبادت سے روکا۔ اور دوسری ترکیب اور ما کانت تعبر، یہ مفعول ہے، روکا اس کو اس چیز سے جس کی عبادت کرتی تھی سلیمان علیہ السلام نے، کہ غیر اللہ کی عبادت سے روکا۔ قیل لہا، آگے مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، مسجد کا باہر صحن ہے بڑا کھلا، دروازہ ہے، اندر داخل ہونا ہے، صحن کے اندر کمرہ تھا جہاں بیٹھنا تھا، صحن کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے انداز سے شیشے لگائے کہ ان پر پانی کا گمان ہوتا تھا، صحن سے اندر جا کے کمرے میں بیٹھنے کے لیے وہ شیشے تھے، لیکن ایسا جیسے پانی۔ اس کو کہا کہ اس محل میں اندر جانا ہے، اس نے دیکھا تو خیال کیا یہ گہرا پانی ہے، اس بیچاری نے اپنی پنڈلیاں ننگی کی کہ میری شلوار نہ گیلی ہو جائے پانی میں، کہنے لگے یہ ایسی نہیں ہے، یہ تو محل جڑاؤ کیا ہوا ہے شیشوں سے، شیشے پانی سے۔ کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ۔ اب یہ کیوں ہوا؟ آپ کو ایک تو بات اکثر تفسیروں میں ملے گی کہ سلیمان علیہ السلام اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن سنا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال زیادہ ہے، کہتے جس عورت کی پنڈلی پر بال زیادہ ہوتی خطرناک ہے، تو اس حکمت عملی سے اس کی پنڈلیاں ننگیاں کروائیں تاکہ بال دیکھیں۔ یہ اکثر تفسیروں میں آپ کو ملے گا، لیکن اندلسی، رازی
آلوسی عثمانی رحمہم اللہ تعالی فرماتے بات یہ نہیں، بات ہے پیغمبر کی، بات یہ ہے اس کے عقل کی خامی واضح کرنی ہے کہ عقل تو تیری اتنی ہے کہ ان شیشوں کو پانی سمجھتی ہے اور سورج کی چمک کو دیکھ کر اس کی پوجا کرتی رہی، تو اصل مقصود تھا عقل کی خامی نمایاں کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تفسیر کبیر، روح المعانی، فوائد عثمانیہ وغیرہ وغیرہ، تو اصل مقصد تھا اس کی کمزوری عقل ظاہر کرنی کہ عقل تو تیری اتنی ہے، سمجھ اتنی ہے کہ شیشوں کو تو پانی سمجھی اور سورج کی چمک کو تو نے الہ بنا کر اس کی پوجا شروع کی۔ اور البتہ تحقیق سے بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، بس اچانک دو گروہ ہو گئے، جھگڑنے لگے۔ فرمایا میری قوم کیوں جلدی سے تم تکلیف مانگتے ہو، پہلے حسن راحت کے کیوں نہیں معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ انہوں نے کہا اطیرنا بکا، ہم نے بدفعلی حاصل کی تیری وجہ سے اور ان کے وجہ سے جو تیرے ساتھ۔ فرمایا تمہاری بدفعلی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم قوم ہو فتنے میں ڈالی گئی۔ اور تھے اس شہر کے اندر 9 راتیں 9 فرد فساد کرتے تھے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ کہا انہوں نے قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کا نام لے کر، البتہ رات کے وقت ہم جا پڑیں گے اس پر اور اس کی آل پر، پھر البتہ ضرور کہیں گے اس کے ولی وارثوں کو ہم نہیں حاضر ہوئے ان کی آل کے ہلاکت کی جگہ، اور بے شک ہم البتہ صادق ہیں۔ اور تدبیر کی انہوں نے تدبیر کرنی، ہم نے بھی تدبیر کی تدبیر کرنی، اور ان کو شعور بھی نہ تھا۔ پس دیکھ کس طرح تھا انجام ان کی تدبیر کا، بے شک ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کی قوم کو سب کو، پس یہ ان کے گھریں گرے ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے، بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، اور نجات دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے وقان یتقون۔ اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا کرتے ہو تم بے حیائی اور تم دیکھتے ہو، کیا بے شک تم لاتے ہو مردوں پر شہوت عورتوں کے علاوہ، بلکہ تم قوم ہو تجہلون، جہالت کر رہے ہو۔ پس نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ کہا نکالو آل لوط کو اپنی بستی سے، بے شک یہ آدمی پاک باز بن رہے ہیں۔ بس ہم نے نجات دی اس کو اور اس کی آل کو، مگر اس کی بیوی کو ہم نے طے کیا اس کے بارے میں کہ غابرین پیچھے رہنے والوں میں، اور برسائی ہم نے ان پر بارش، ایک قسم کی بارش، بس پوری تھی بارش ڈرائے ہوئی۔ میں نے ربط پہلے عرض کر دیا ہے کہ 2 قسم کے لوگ تھے، پہلوں کا ذکر ہو چکا، اب نافرمانوں کا ذکر کریں کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو، 2 گروہ بن گئے۔ قدرتی طور پر جب نظریات مختلف ہوں تو جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ ماننے والے تھے، اکثریت نہ ماننے والی تھی، جھگڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو پیغمبر ہے عذاب کی دھمکیاں دیتے ہیں تو لے آ عذاب، فاتنا بما تعظنا، جیسے پہلے گزرا۔ فرمایا میری قوم کیوں تکلیف مانگتے ہو راحت سے پہلے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ رحم کیے جاؤ۔ اطیرنا کا مفہوم پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اصل میں تطیرنا پرندے اڑانا۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے بدفعلی حاصل کی تیرے اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے، جب تک تم نہیں آئے تھے ہمارا اتفاق تھا، نہ اتفاقی بھی تو ایک نحوست ہے نا، یہ تمہاری وجہ سے، اور چیزوں کی گرانی، بارش کا نہ ہونا، یہ ساری نحوستیں تمہاری وجہ سے، بیکا و بے ممار۔ فرمایا یہ نحوست اللہ کی طرف سے، تم قوم میں فتنے میں ڈالی، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے اور تم قوموں فتنے میں ڈالی۔ تم شرک نہ کرو، اتفاق کر لو توحید سے، اللہ کی رحمتیں برکتیں اتریں گی۔ ان کا جو شہر تھا ہجر، وہاں 9 آدمی تھے غنڈے بدماش، ان غنڈوں کے سردار کا نام تھا قیدار ابن سالف۔ قیدار، بعض قدار بھی لکھ دیتے ہیں، بعض زال کے ساتھ قزار بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو قیدار ابن سالف تھا، چھوٹے قد کا تھا، گربا چشم تھا اور اخبث الناس تھا، اس کے 8 ساتھی اور تھے۔ یہ 9 افراد تھے، فساد کرتے تھے زمین میں، اصلاح نہیں کرتے تھے۔
یہاں آپ کو تفسیر معالم التنزیل، خازن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ ملے گا کہ ایک عورت تھی انیزہ بنت غنم، اس کا نام تھا انیزہ بنت غنم، خاون فوت ہو گیا تھا، لڑکیاں تھیں جوان، اس کی بھیڑ بکریاں اونٹنیاں اونٹ بڑا مال اور مویشی تھا۔ وہ آپ پہلے پڑھ چکے آج کے سبق میں، ایک دن اونٹنی پانی پیتی، ایک دن ان کے جانور پیتے۔ اس عورت کے جانور زیادہ تھے، باری پر سب کو پانی پینے کا موقع نہ ملتا، اس نے بدماشوں کے ساتھ ساز باز کی کہ اونٹنی کو راستے سے ہٹا دو اور جس لڑکی کے متعلق تو کہے گا میں تجھے شادی کر کے دے گا، جوان سال لڑکی ہے میری۔ اب ان کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اونٹنی کو تو ہلاک کر دیں گے، اصل علت جو ہے وہ ہے صالح علیہ السلام اور ان کے گھرانے والے، پہلے ان کو تباہ کریں۔ پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ نہ، پہلے اونٹنی کی کوچیں کاٹو، ٹانگیں کاٹو، پھر ان کو ہلاک کریں۔ یہ سارے گنڈے اکٹھے ہوئے، تقاسموا باللہ، اللہ کا نام لے کر کے قسم اٹھائی، لنبیتنہ، البتہ ضرور ہم رات کو جا پڑیں گے صالح علیہ السلام پر اور ان کے آل خانہ پر، سب کو ختم کر دیں گے، شب خون ماریں گے، شب خون مارنے کے بعد ہلاک کریں گے۔ پھر جو ان کے بارے سے رشتہ دار آ کر پوچھیں گے تو صحیح، تو ہم کہہ دیں گے جی ما شہدنا مہلک آل، مالک کو مصدر میمی بھی قرار دیتے ہیں، ان کی آل کے ہلاکت کے وقت ہم نہ تھے، اور ظرف مکان بھی بناتے ہیں، ہم ان کی ہلاکت کی جگہ تھے ہی نہیں، ہم سچے۔ انہوں نے تدبیر کی ان کو ختم کرنے کی، ہم نے تدبیر کی ان صالح علیہ السلام اور ساتھیوں کو بچانے کی، ان کو چھوڑ بھی نہ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکر، کیا ہوا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، قوم کو سب کو، پس یہ ان کے مکانات خاویہ، خالی بالکل، بما ظلم ان فی ذلک لآیۃ نجات دی ہم نے ان کو جو ایمان لے مقام لے۔ ولوطن، جہاں کیا فعل نکالیں گے، ہاں اذکر نکالیں گے، ارسلنا نہیں نکالیں گے، کیونکہ آگے اس ظرف ہے، ولوطن اے اذکر لوطن، لوط علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اس آگے ظرف ہے، جبکہ ہم نے 9ویں پارے میں بات ہو چکی، قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو، ون تم سے، یہ معنی بھی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہو، دیکھتے بے حیائی کرتے، اتنے بے حیا تھے کہ ایک دوسرے کے سامنے، اور لازمی معنی بھی کرتے ون تم تبصرون، تم صاحب بصیرت ہو، سمجھ والے ہو، اتنی سمجھ سے تو کام لو، کیا مردوں پر شام ترانی کرتے عورتوں کے علاوہ، بڑی جاہل قوم۔ قوم کا جواب نہ تھا مگر یہ کہ ان کو نکال دو بستی سے، یہ پاک باز بن رہے ہیں، باب تفول بولتے ہیں نہیں، بن رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ہم نے ان کو نجات دی، بیوی کے علاوہ طے کر لیا تھا غابرین میں سے، بارش برسائے فسامت، کہہ دیا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، سلام اللہ کے نیک بندوں پر جن کو اللہ نے چنا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ آیا کون ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پس اگائے ہم نے اس کے ذریعے باغات ذات بہجت، رونق والے، نہیں تھے تمہارے بس میں کہ اگاتے تم ان باغات کے درختوں کو، کہ اللہ کے ساتھ الہ ہیں، بلکہ وہ قوم یعدلون، شرکت کی۔ آیا کون ہے وہ جس نے بنایا زمین کو ٹکنے کے لیے، اور بنائے زمین کے درمیان، بنائی زمین کے درمیان نہریں، اور بنائے اس کے لیے مضبوط پہاڑ، اور دو سمندروں کے درمیان پردہ بنایا، کیا الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون، نہیں جانتے۔ یہ ہیں وصول کرنے والے کا نام ہے قاری عبدالرحمن ساجد چھور کوٹی، دوسرے ہیں مولوی حافظ عبید اللہ، تیسرے ہیں مولوی عطا اللہ صاحب بکھیرا شریف، تحصیل ٹنڈا، ضلع حیدرآباد سے۔ یہ کوئی رجسٹری ہے برادر محمد کریم صاحب کی، اور بھیجنے والے کو انگریزی میں لکھ رہے ہیں محمد کریم بروہن ایرانی ہے۔ یہ ہے کوئی کھانے پینے کی چیز ہوگی،
عبد الودود صاحب ہیں دوتانی، عبد الودود دوتانی ہیں، اور اس میں کھانے پینے کی چیز یہ ہاں نیچے چلے جانا. ہاں جی ثناء اللہ صاحب کوئی ہے، ان کا منیادر ہے، وہ نیچے جا کر لے نیچے چلے جائیں سب. کیا اللہ کے ساتھ الہ ہے؟ بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے. آیا کون ہے وہ جو جیب ہو، جو دعائیں قبول کرتا ہے مضطر کی جس وقت اس کو پکارے، اور کھولتا ہے وہ تکلیف کو، اور کرتا ہے تمہیں خلفاء زمین کا. کہ اللہ کے ساتھ الہ ہے؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے. آیا کون ہے وہ تمہیں ہدایت دیتے ہے خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں؟ اور کون ہے جو بھیجتے ہواؤں کو خوشخبری سناتی ہے بین یدی رحمتی؟ الہم اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. آیا کون ہے جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتے ہے پھر اس کو لوٹائے گا؟ اور کون تمہیں رزق دیتے آسمان و زمین سے؟ کیا الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ کہہ دیجیے لاؤ دلیل اپنی اگر ہو تم سچی. تو کہہ دے نہیں جانتے وہ جو آسمانوں میں جو زمین میں غیب الا اللہ بجز پروردگار، اور نہیں جانتے کب وہ کھڑے کیے جائیں گے. بلکہ ادارہ کا علم ہم گر چکا علم ان کا آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ شک میں آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ اس آخرت کے بارے میں اندھے ہیں. یہ پہلے ان قوموں کا ذکر تھا جن کو ہلاک کیا. عضو فاسد کا ساجد کوئی ہیں تو چلے جائیں، یہاں تو قاری ہیں بھائی، ساجد اس وقت کچھ بھی نہیں. عضو فاسد کا کٹ جانا ہی الحمدللہ کا مصداق ہوتا ہے. یہ دیکھیے کسی کا عضو ہو خراب ہو جائے، وہ اس کا ساتھ رہنا باقی جسم کو بھی خراب کرنے کا موجب ہو تو ڈاکٹر کاٹ دیتے، اس کو کاٹتے ہیں. خود بیمار بھی کہتے الحمدللہ، لواحقین بھی کہتے الحمدللہ. عضو صحیح کو کاٹنا یہ الحمدللہ کا مصداق نہیں. ان ظالموں کا ختم ہونا ہی قل الحمدللہ، ان کا تباہ ہونا ہی الحمدللہ کا مصداق. وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اصطفاہم جن کو رب نے چنا. اللہ اصل میں اللہ تھا، ایک حمزہ استفہام کا ہے، ایک نفس اللہ کا ہے، دو آئیں پہ گر جاتا ہے. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ آگے رب کی توحید کی دلیل ہے. بتاؤ تم کہ آیا وہ ذات کس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمینوں میں؟ آسمان سے تمہارے لیے بارش کس نے نازل کی؟ اور اس کے ذریعے ہدایت ہے حدیقتن کی جمع. حدیقتن ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے کنارے پر دیواریں ہوں، عام اس کے پتھروں کی ہوں، اینٹوں کی ہوں، یا وہ دیواریں درختوں کی ہوں. ایسا باغ جس کے ارد گرد دیواریں نہ ہوں وہ بستان تو کہلاتا ہے، روضۃ کہلاتا ہے، حدیقہ نہیں کہلاتا. یہ باغات ارد گرد دیواریں ہیں، کس نے پیدا کیے؟ ذات بہجۃ، رونق والے. تمہیں تو حق نہیں تھا کہ ان ہدایت کے باغات کو تم اگاتے. اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بل ہم قوم جادل. تفسیر کبیر وغیرہ میں کہ عدلہ کا صلہ با آئے پھر اس کے معنی شریک ٹھہرانا، عدلہ کا صلہ ان آئے پھر اس کے معنی اعراض کرنا. جنہوں نے یہاں جادلون بھی با صلہ نکالا ہے تو معنی یہ بلکہ وہ قوم ہے یشرکون بھی، اور جنہوں نے ہم صلہ نکالا ہے تو معنی کرتے ہیں بل وہ قوم ہے اعراض کرتی ہے، یادلون ہن ہو اعراض، تو صلے کی وجہ سے معنی بدل گیا. یہ تفسیر کبیر وغیرہ میں تفسیر. اچھا یہ بتاؤ کہ کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو ٹکنے کے لیے بنایا؟ خلال خلل کی جمع، اور کے درمیان نہریں چلائی. ایک نہر یہاں ہے، ایک آگے ہے، ایک آگے ہے، ایک آگے ہے. یہ نہریں کس نے چلائی اور کس نے مضبوط پہاڑ بنائے؟ اور دو دریاؤں کے درمیان بند کس نے باندھا؟ آج ہی آپ پڑھ چکے ہیں، ہم نے بیان القرآن وغیرہ سے ارکان اور چاٹگام کے درمیان دو دریاؤں کا حوالہ کیا. یہ وہ پانی کا بند ہے. الہ اللہ، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے.
آیا کون ہے وہ ذات جو جیب المضطر، جو مضطر کی دعا کو قبول کرے، بے کس بے بس کی دعا کو قبول کرے جب وہ پکارے، مجبور ہو، بے کس ہو، بے بس ہو، پکارتا ہے۔ پکارنا مجیب المضطر نہیں بلکہ یکشف السوء، تکلیف کو دور بھی کرے۔ تو اب مفہوم یہ ہوا کہ حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر کون ہے، اور کون ہے یجعلکم خلفاء الارض۔ خلفاء الارض میں یہ اضافت ہے بمعنی فی کے، اے خلفاء فی الارض، زمین کے اندر خلیفے تمہیں کس نے بنایا؟ بتاؤ، اعلام اللہ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ رہنمائی کا یہ معنی آسمان پر ستارے کس نے بنائے؟ وہ بالنجم ہم، آنکھیں کس نے دی، سمجھ کس نے دی، دائیں بائیں وہ علامات، اور علامتیں کس نے قائم کی، کس نے کی؟ بتاؤ۔ اور کون ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری سناتی ہے اس کی رحمت سے پہلے؟ اعلام اللہ تعالی اللہ مجھے۔ آیا کون ہے وہ جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کرے پھر اس کو لوٹائے گا؟ کون تمہیں رزق دیتے آسمان سے اور زمین سے؟ بارش کون اتارتا ہے؟ سورج کی کرنیں کون ڈالتا ہے؟ ہوا کون اوپر سے لاتا ہے؟ زمین سے کون اگاتا ہے؟ اعلام اللہ۔ لاؤ اپنی دلیل اگر ہو سکتی۔ یہاں تک یہ سب خلق کی صفات ہے، یہ صرف رب کی صفات۔ اب آگے علم کی تو کہہ دے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یاد ہوگا میں نے غیب کا معنی بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ ما غاب عن الناس، ما غاب عن الخلق، ما غاب عن الناس۔ یہ تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا، کسی میں اجمالاً کسی میں تفصیل۔ اللہ کے بغیر غیب بھی کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی نہیں جانتے کب کھڑے کیے جائیں گے، وہ رب ہی جانتا ہے۔ آگے لفظ کو ذرا غور سے سمجھنا۔ بل ادارہ کا، ادارہ کا اصل میں تھا تدارہ کا، تا دارہ کا، تا کو دال کیا، دال کو دال میں ادغام کیا، ساکن ہے، حمزہ پسند ہے۔ تدارہ کا معنی کیا ہے؟ اے تلاح کا، مل گیا۔ اب جہاں ایک تفسیر تو کرتے محلی رحمہ اللہ تعالی، بل کے معنی کرتے حل کے، بل کے معنی حل، تو معنی کرتے کیا مل گیا علم ان کا آخرت کے ساتھ، وہ جان چکے ہیں۔ اس پر دوسرے حضرات خوب برسے، کہتے بل بے معنی حل کے نہ لغت کی کتابوں میں آتا ہے نہ نحوہ کی کتابوں میں، تو انہوں نے یہ بل کے معنی حل کے کیوں کی؟ افضل بدود دراصل کر کے نہیں گیا، پارسل لے کے چھوڑ گیا، میں بنیا تو دھیان لا گیا، پارسل لے کے چلا گیا۔ عبد الودود آئے یہاں تو وہ بھائی دستخط کریں، عبد الودود دو دانی، وہ اس میں کھانے کی چیز تھی، جلدی کھانے کے لیے نہ چلے گی۔ عبد الودود ہیں وہ، دیکھیے جہاں آئے ہیں تو وہ بیچارے اپنا تفریح میں، وہ مٹھائی کی خوشی میں ہوں گے۔ یہاں نہیں آئے، نیچے نیچے وہ بھائی ان کا دستخط تو کر دو نا، پھر کھانا۔ اچھا بات میری توجہ سے سمجھنا۔ پھر کہتا ہوں کہ محلی رحمہ اللہ تعالی بل کے معنی کرتے حل کے، معنی کرتے کیا مل چکا علم ان کا آخرت کے ساتھ، یعنی آخرت کو جان چکے ہیں، نہیں جانا۔ ان پر اعتراض ہوا کہ حرف بل نہ لغت میں حل کے معنی میں آتا ہے نہ نحوی کتابوں میں، تو کیسے انہوں نے کیا؟ تو صاحب کمالین وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے دو قراتیں ہیں، ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسری ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کرتے حال ادارہ کا وہ حمزہ نکالتے، ادارہ کا علم، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ ام کا لفظ نکالتے ہیں، ام ادارک علم فی اللہ، یہ کہیں پھر میں آگے چلیں۔ ادارک اصل میں تدارک تھا، تاکہ دال پر کے دال کے دال میں غم کر کے ادارک۔ اب محلی رحمہ اللہ پہلا حلف ساکن ہے، ادغام میں پہلا ساکن ہے تو حمزہ جلب کر کے حمزہ لائے ادارک میں۔ محلی رحمہ اللہ یا معنی کرتے ہیں بل بمانے حل، اور ادارک بمانے صلاح کا، صلاح کا معنی مل جانا۔ کیا مل گیا علم ان کا آخرت کے ساتھ، یعنی وہ جان چکے ہیں نہیں جانتے؟ تو اس پر جو بعض دوسری نہیں اعتراض کی ہے کہ بل لفظ جو ہے کہ حل کے معنی میں لغت میں آئے ہیں، نحو کتابوں تو یہ انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے کی، اس کا جواب کمالین والی نے دیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ محلی رحمہ اللہ کے سامنے دو کراتے ہیں، ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک ادارک یہاں اندر نکالتے ہیں ادارک کا، اور ابی کے نکاح۔ اب دوسرا معنی ادارکا کے معنی ملنا نہ، تدارک بنو فلان یعنی تساقطہ گر گئے فلاں ہلاکت میں، تو معنی یہ کرتے ہیں کہ بلکہ گر چکا ان کا علم آخرت کے بارے میں نہیں جانتے۔ تدارکا بمعنی تساقطہ گر جانا، یہی معنی کرتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے، بلکہ گر چکا علم ان کا آخرت کے بارے میں نہیں علم ان کو حاصل، بلکہ وہ شک میں اس آخرت کے بارے میں، بلکہ اس سے اندھی۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، کیا جس وقت ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آبا، کیا بے شک ہم البتہ نکالے جائیں گے؟ البتہ تاکید سے وعدہ کیا گیا اس کا ہم سے اور ہمارے آبا سے، اس سے قبل نہیں ہے یہ مگر اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ کہہ دے سیرو سیر کرو زمین میں، پس دیکھو کیسا تھا انجام مجرموں، اور نہ غم کھائیں آپ ان پر، اور نہ ہو تنگی میں اس چیز کے بارے میں جو وہ مکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ کہہ دے قریب ہے کہ ہو پیچھے لگا تمہارے پاس وہ چیز جس کا تم جلدی سے مطالبہ کرتے ہو، اور بے شک رب تیرا البتہ ذو فضل مہربانی کرتا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان کے نہیں شکریہ ادا کرتے، اور بے شک رب تیرا البتہ جانتے اس چیز کو کہ مخفی رکھتے ان کے سینے، اور اس چیز کو جس کو وہ ظاہر کرتے، اور نہیں کوئی چیز غائب رہنے والی زمین میں اور آسمان میں مگر کتاب مبین میں۔ بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں کہ وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن البتہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم کے مطابق، اور وہ عزیز ہے علیم ہے۔ بس توکل کر اللہ تعالیٰ پر، بے شک تو حق پر ہے جو واضح ہے، بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، اور نہیں سنا سکتا بیروں کو پکار جس وقت کے وہ کھلے پیٹ دکھاتے ہوئے، اور نہیں تو ہدایت دے سکتا اندھوں کو ان کی گمراہی سے، نہیں تو سنا سکتا مگر ان کو جو ایمان